الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا عنوان ہے مسلمانوں کی نسل کا آتش بازی کے اندر بڑھتا ہوا رجحان، کہ اس وقت کی جو نسل نو ہے برادران وطن کی جو مشہور تہوار ہے، دیوالی کے موقع پر مسلمانوں کے عموماً بچے، بلکہ بعض جگہ تو بڑے بڑے لوگ بھی آتش بازی کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، مسلمان ہیں، اس سے پہلے جمعہ کو بتایا گیا تھا، گزشتہ جمعہ چھوڑ کے اس سے پہلے کی جمعہ کے اندر ہمارا عنوان تھا کہ ہماری دینی اور تہذیبی پہچان کو برقرار رکھنا اور ہماری جو پہچان ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اب ظاہر بات ہے، جب مسلمان غیروں کے طریقے کو اختیار کرے گا تو اب اسلامی شناخت اور تہذیبی پہچان کہاں سے باقی رہے گی؟ ہم اپنی اسلامی شناخت کو اگر باقی رکھنا ہے تو غیروں کے طریقے کو بالکلیہ طور پر چھوڑ دینا پڑتا۔ جب اسلامی شناخت ہمارے اندر سے نکل جائے گی تو رفتہ رفتہ دین اسلام بھی ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی اسلامی شناخت کو باقی رکھنا ہے۔ غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر ہر آدمی، جب کسی کو ایسا روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ غیروں کا طریقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی پھول جھڑیاں لگائیں، اٹوبم لگائیں، وہ طرح طرح کے اس کے اندر جو بھی آتے ہیں، وہ چھوٹے سے جو بندوق ملتے ہیں اس کے اندر ٹکلی لگا کے اڑاتے ہیں۔ خیر جو بھی چیزیں ہیں، اس ساری چیزیں
جب ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری بھی خواہش ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو دوستوں اور بزرگوں، جب فکر و خیالات کے اندر کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہماری سوچ اور وچار کافرانہ بن جاتی ہے، تو ایسے الفاظ زبان پر آتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ زبان پر آنا ہی نہیں کہ بھئی اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنی پہچان کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ اب دیکھو، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دے۔ اب اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے اسلام کا دامن تھام لیا۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، فرما بردار کہتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والا مسلمان جو ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ غیر مسلمان کی نقل اتارے، کسی بھی چیز کے اندر ہو، پہننے میں ہو، اوڑھنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، ہر چیز اسلام نے اس کے ماننے والوں کو سکھا دیا ہے۔ تو اس لیے اس میں نقصان بھی ہے، جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، مال ضائع ہوتا ہے۔ اب اس وقت بہت سے ایسے غیر مسلم بھی ایسی چیزوں کو اختیار کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جاننے بوجھنے والا جو طبقہ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی اس طرح آتش بازی کے اندر اپنا مال ضائع کیوں کریں، ہم کسی کی ان پیسوں کے ذریعے سے مدد کیوں نہ کریں۔ ان کے ذہن میں بھی ایسے ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جانے انجانے میں مسلمان جو ہے، ان کا دیکھا دیکھی اس کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مسلمان لڑکے، مسلمان بچے ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہیں، حالانکہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ طریقہ ہے۔ مسلمان اس کو کسی بھی قیمت پر اختیار نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ مسلمان ایسی غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کرے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جب ہم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، قرآن کریم کو، شریعت اسلامیہ کو مان لیا ہے، تو ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع کر دیا۔ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب میری خواہش ہے، کیوں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر چکے ہیں۔ اب ہمارے دل کے اندر جو بھی خواہشات آئیں گی وہ شریعت کے تابع ہے، اور جو چیز شریعت کے تابع ہو گئی تو اب اس کا غلام بن گیا شریعت کا۔ اب شریعت اسلامیہ جس چیز سے منع کرتی ہے، جس چیز سے روکتی ہے، تو اب پابند جب ہم شریعت کے بن گئے، پابند جب ہم دین کے بن گئے، پابند جب ہم اسلام کے بن گئے، تو دوست اور بزرگوں، اب ہماری اپنی خواہش جو ہے شریعت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت ماننا، اسلام کے معنی ہی ہے ماننا، فرما برداری اختیار کرنا، ماننے کی صفت ہمارے اندر آ جانا۔ اب شریعت نے ان چیزوں کو روکا، ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے،
تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں روکنے کے اندر. اس میں مال کا ضائع ہونا ہے اور جان کا نقصان ہے. آپ دیکھو جب بھی ان کا یہ تہوار آتا ہے تو کئی جگہ سے اخبارات کے اندر نیوز پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ آتش بازی کے زد میں آ کر کئی لوگ زخمی ہو گئے, کئی لوگ مارے گئے. اب دیکھو اب 2-4 دن تک اخبارات میں یہی آتے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو, لیکن ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایٹم بم خریدنے میں اپنا مال ضائع کر رہے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کیا بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جب ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. آنکھ چلی گئی, زبان چلی گئی, چہرے کے اوپر جو رونق تھی وہ رونق چلی گئی چنگاری لگنے سے, یا پھر دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. جب آپ آوازوں کے ذریعے سے ایٹم بم اڑائیں گے تو دوسروں کو اس سے خلل ہوگا, دوسروں کو تکلیف کا باعث بنے گا. حالانکہ شریعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کرے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. کسی کو بھی نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے نہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا ہے. اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. تو اب ایٹم بم اڑانا اور دوسری چیزیں اختیار کرنا غیر مسلموں کی, یہ اگر دوسروں کی تکلیف کا سبب اگر بنے گا تو یہ حرام بھی بن جائے گا. کیوں؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو دیکھو کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. شریعت کی کن کن چیزوں کے اندر مخالفت مسلمان کر رہا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے, بس اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی پرواہ ہے. اسلام کی کن کن چیزوں کو وہ چھوڑ رہا ہے اس کو فکر نہیں ہے, بلکہ بس اس کی خواہش کو پوری کرنے کی, اس کے پیچھے خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے پڑا ہوا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص طور پر نسل نیو نسل جو ہے اس چیز کے اندر, آتش بازی کے اندر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ بھئی ہماری نیو نسل جو ہے جب اس طرح کرتی رہے گی آنے والے دنوں میں وہ خود ہی ایک اپنا تہوار سمجھ بیٹھے گی. کیوں؟ ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں ہے, ان کو بولنے والے کوئی نہیں ہے. تو اب وہ خود اس طرح کے چیزوں کو اپنا عمل سمجھے گی, اپنی عید سمجھے گی, تو نقصان اٹھائے گی. اور دوسری چیز جو ہے ایسے موقع پر جو کہنے کی ہے وہ بڑوں کی بھی ہے, چھوٹوں کی بھی ہے اور سب کی ہے. خاص طور پر مارکیٹ کے اندر جو تجارت پیشہ طبقہ ہے ان کی بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے عموماً اپنے اڑوس پڑوس جو غیر مسلم ہے ان کی دکان کی پوجا اس موقع پر مسلمان جو ہے ان کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں اور ان میں شرکت بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ بھی کیا ہے معلوم ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھو مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اسلام ہمارا سچا مذہب ہے. اسلام کے مذہب کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب جو ہیں وہ باطل ہیں, جھوٹے ہیں.
اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اب اگر مسلمان کسی باطل مذہب کو ماننے والے کو مبارکباد اس کے عمل پر دیتا ہے تو یہ بات لازم آئے گی کہ سچا مذہب تو اسلام ہے، اور اسلام کے ماننے والا خود ہماری بات کی تائید کر رہا ہے اور ہمارے پوجا پاٹ کے موقع پر ہمیں مبارکبادی دے رہا ہے، تو اب ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت کا کیسے پتہ؟ اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں کہاں سے پہنچے گی؟ کیوں؟ ایک مسلمان ہی غیر مسلم اور غیر باطل مذہب کی تائید کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ بھی اس وقت کے عمل کی چیز ہے جو پریزنٹ اب چل رہا ہے۔ تو اس سے بھی مسلمان جو ہے غفلت برت رہے ہیں، اس سے نقصان ہمارا ہے، اس کے اثرات ہمارے اعمال پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات ہماری نسل پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے کاروبار کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ ہم ہر آدمی کی زبان پر شکایت ہے، شکوہ ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہو رہا۔ ہم جب غیر مسلموں کے طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت کہاں سے رہے گی؟ غیر اسلامی طریقے کو ہم اپنی زندگی کا جز بنا لیے ہیں اور اس کو ایک بہانہ بنا کر جو ہے، حالانکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، بارہا قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر بار بار فرما رہے ہیں کہ روزی دینے کی ذات تو اللہ کی ہے، الرزاق صفت جو ہے اللہ کی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو، مخلوقات کو روزی نہیں دے سکتی۔ روزی دینے کی طاقت اور قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کو روزی کہاں سے آ رہی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ یرزق بغیر حساب، کہ اللہ بغیر حساب کے روزی دیں گے۔ تو اس لیے عزیزوں اور دوستو، یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اب صرف معلومات رکھ کے عمل اگر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے۔ اپنی نسل انسانی کو، ہماری جو نسل ہے، ہماری جو اولاد ہے، ان کی بھی ہم اکیلے میں بیٹھ کر بچوں کو ان کی تربیت کریں کہ بھئی نقصان دہ چیز ہے، مال کو ضائع کرنے والی چیز ہے، ایک غیر اسلامی طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ایسے حرکتیں نہیں کرتے، ان چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی اپنی اولاد کو سمجھائیں، وہ بھی دوسروں کو بتائیں۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس وقت جو ہے ان دو چیزوں کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔